ابھی جو پڑھا گیا ہے اس کے اندر قیامت کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائی گئی ہیں۔ ایمان والے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس طرح ہم نبی پر اور اللہ پر، قرآن پر ایمان لے کر آئے ہیں، ایسے ہی قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ ہمارے عقیدوں میں سے ہے اور ہمارے ایمان کے حصے میں سے ہے۔ تو ایمان کے بارے میں اللہ نے یہاں پر کچھ حالات بتلائے ہیں، اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ غلط کام دنیا کے اندر کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن ان کو جن کے واسطے سے انہوں نے غلط کام کیا ہے، تو ان کو یعنی جو بڑے ہیں ان کو، اور جنہوں نے کرایا ہے ان کو، اور جو کیے ہیں ان کو، دونوں کو اللہ کے سامنے پیشی کے حساب سے ٹھہرایا جائے گا۔ دونوں کو پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے غلط کام کیوں کیا؟ تو جو کرنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ اے اللہ، انہوں نے بتلایا تو ہم نے کیا، ہمارے اندر کوئی قصور کا مسئلہ نہیں ہے اور ہم نے اپنی طرف سے ایسا کچھ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبلیغ کا کام شروع کرے، دین کی باتیں بتانا شروع کرے، تو اس وقت کچھ مالدار لوگ اور سردار لوگ سامنے آئے، آ کر کہنے لگے کہ بھئی نہ تمہارے پاس مال ہے، نہ تمہارے پاس سرداری کے حساب سے کوئی چیز ہے، نہ کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے تم ہمارے پاس یہ ثبوت اور دلیل پیش کر سکو کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر آپ کی بات کا وزن پڑ سکے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، دیکھو بھئی، اللہ کے قریب ہونے کے لیے مالدار ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کسی سرداری کی ضرورت نہیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے بات کا، ذہن کا اور جسم کا اچھا ہونا ضروری نہیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہرحال ایسی چیزیں جس کے ذریعے سے دنیا ان کو اچھا سمجھتی ہو اور دنیا ان کو عزت بھی بخشتی ہو۔ لیکن اللہ کے نزدیک فرمایا، امیر غریب، خوبصورت بدصورت، جیسے بھی ہو، مالدار ہو، سردار ہو، غلام ہو، نوکر ہو، بادشاہ ہو، اللہ کے نزدیک اللہ کا جو حکم ہے سب کے پاس برابر ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے لیے الگ حکم اتارتا، سرداروں کے لیے الگ حکم اتارتا، پیسے والوں کے لیے الگ حکم اتارتا اور غلاموں کے لیے الگ حکم اتارتا۔ جب حکم سب کے لیے ایک ہے، یہاں تک کہ رتی برابر بھی کسی کے عبادت میں اور معاملے میں قیامت کے دن، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، غلام ہو یا نوکر ہو، جو بھی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، کسی کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رتی برابر بھی فیصلے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کسی کے معاملے میں رعایت کی جائے گی، لیکن وہاں پر باضابطہ اعلان اس بات کا کیا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ جس کو ہم دھوپ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس کو ہم چھو بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اگر وہ کام اچھا یا برا کیا ہو انسان، تو اس کو بھی سامنے لا کر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کو جو مال دیا ہے، تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان کے مال دینے کی وجہ سے، ان کے سرداری کی وجہ سے اللہ ان سے خوش ہے اور آپ سے ناراض ہے۔ اے نبی، آپ دل میں اپنے آپ میں کوئی کجی نہ لائیو، آپ اپنا کام کرتے رہیو۔ یہ ہر زمانے میں دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ یہ آڑ آتی رہے گی۔ اللہ کے دشمن مالداری کی شکل میں، سرداری کی شکل میں اور عہدوں کی شکل میں، کرسی کی شکل میں آ کر دین کے کام کرنے والوں کو اور دین کے کام کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی ہے دیکھ رہے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں مکہ کے لوگ روکتے تھے اور ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، آج بھی وہ لوگ چاہے شیطان نما انسان ہو، چاہے شیطان ہو، جیسے بھی ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے والد صاحب صبح ملاقات کے لیے جاتے تھے،
گشتی کے لیے تقریباً 40-50 سال 40-45 سال انہوں نے ملاقات کی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ تو لوگ جو ملاقات کرتے تھے بعض لوگ چڑ جاتے تھے کہ بھئی صبح صبح آ رہے ہیں، مول صاحب اٹھا رہے ہیں ملاقات کے لیے، لیکن جس وقت سے مولانا گئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نورانی ماحول ختم ہو گیا۔ اب میں شام میں 1-2 گھنٹے یہاں پر کچھ لوگوں کے حالات سننے کے لیے اور اپنے کچھ لوگ آ کے غم وغیرہ سناتے ہیں تو بیٹھتا ہوں، تو لوگ گھروں کی بڑی بوڑھیاں آ کر رو کے بول رہے ہیں کہ مولانا اب جب سے مولانا چلے گئے ہمارے گھروں کا ماحول بالکل بدل گیا، تاکہ گھر کے لوگ تو بھی کم از کم سنتے تھے کہ فجر کی نماز کے لیے اگر ہم نہیں اٹھے تو مول صاحب آ کے اٹھاتے تھے۔ مول صاحب کا ڈر لوگوں کے دلوں میں تھا، اللہ رسول کا تو نہیں۔ تو آج گھروں کا ماحول بالکل، تو اس وقت سے جس وقت سے مولانا چلے گئے اس وقت سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے، حالانکہ وہ لوگ بھی تبلیغ سے جڑے ہوئے، وہ لوگ بھی اسلام والے، وہ لوگ بھی ایمان والے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات پہنچانے کے لیے جب جاتے تھے تو منافقین ستاتے تھے، کفار ستاتے تھے اور دوسرے دشمنان دین ستاتے تھے۔ تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے کام کرنے والوں کو ستاتے ہیں، ہے دنیا کے اندر ہر اعتبار سے، تاکہ دل میں کیوں؟ دل میں ان کے حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے۔ اچھے کام کرنے والوں نہ خود کرتے ہیں نہ کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ جس وقت سے ہمارے والد صاحب چلے گئے، میں محلے کی بات بتا رہا ہوں، تبلیغ سے جڑے لوگ، دعوت سے جڑے لوگ، آج وہ لوگ، ان لوگوں کو میں دیکھتا ہی نہیں کہ وہ لوگ گشت کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ہاں، والد صاحب کی نگرانی کے لیے وہ لوگ صبح اٹھ کے ہمارے والد صاحب کی نگرانی کرتے تھے کہ یہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا۔ لیکن آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو، جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کو میں فجر کی نماز میں بھی نہیں دیکھتا۔ بہرحال ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ جو بڑے ہیں ان کو بھی ہم جہنم میں ڈالیں گے اور جو چھوٹے ہیں پیروی کریں گے ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ تو چھوٹے بولیں گے کہ اے اللہ ہم کو ان لوگوں نے غلط کام کے لیے بتایا ہے، اکسایا ہے، تو ہم کیسے مجرم ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی کیا تمہارے کو عقل نہیں تھی؟ کیا تمہارے کو نبی نے نہیں بتایا؟ کیا تمہارے درمیان میں قرآن نہیں تھا؟ کیا تمہارے درمیان میں اچھی باتیں نہیں تھیں؟ بہرحال اللہ نے اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ہم جن کی یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں ان کا عاجز ہونا، اور جو لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں ان کا عاجز ہونا بھی ہم بتائیں گے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں مالداری کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی رضامندی کی، اور سرداری کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی رضامندی کی، اور خوبصورتی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی رضامندی کی۔ اگر کوئی کام شریعت کے قانون کے خلاف اگر ہو رہا ہے، چاہے وہ کیسا بھی آدمی ہو، دنیا اور آخرت میں، دنیا میں اس کے حساب سے، لیکن آخرت میں شریعت کے اور قانون کے حساب سے پکڑ کی جائے گی۔ اور جب آدمی وہاں پر تمنا کرے گا کہ اللہ ہم کو دنیا میں واپس جانے کا تھوڑا سا موقع دے تاکہ ہم کچھ کام کر لیں، تو اللہ فرما رہے ہیں جس طرح تمہارے بڑوں نے کوئی غلط کام کیا ہے ان کو بھی چھوٹ نہیں دی جائے گی، تمہارے وہ لوگ یہاں پر کام نہیں آئیں گے، تو اس وقت یہ لوگ جن کو دیکھ کر کام کرتے تھے تو چھوٹوں کو کوسیں گے، کہتے کہ ہم تمہارے کو بولے تھے کیا غلط کام کرو بول کے؟ نہیں بولے تھے نا، تو غلط کام کیوں کرے؟ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جن کو دیکھ کر، چاہے تمہارے ابا ہو، امی ہو، تمہارے والدین ہو، رشتہ دار ہو، تمہارے بڑے ہو، کوئی بھی ہو، جن کو دیکھ کر تم غلط کام کرتے تھے دنیا کے اندر، جب آخرت میں تم ہمارے سامنے آؤ گے تو اللہ فرما رہے ہیں وہ تمہارے کو کوسیں گے کہ بھئی ہم تمہارے کو بولے تھے کیا؟ نہیں بولے تھے۔ تو انہوں بولیں گے کہ تم کرو بول کے نہیں بولے تھے، لیکن ماحول ویسا بنائے تھے نا۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، انسان خود بھی غور کرنا چاہیے کہ میں غلط بول رہا ہوں، غلط چل رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، تو یہ جو پورا بیڑا ہے غلط کام کا میرے اوپر آنے والا ہے۔ عقل دیا اللہ تعالیٰ، قرآن دیا، نبی کی شریعت دیا، نبی کی باتیں بتا دیا، تو اس وجہ سے ہر کام میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اچھے لوگوں کا
کام سیکھنا چاہیے، اچھی لوگوں کی باتیں سیکھنا چاہیے، اچھے ماحول میں رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی پرسکون رہے گا، آخرت میں بھی اللہ کے سامنے پکڑ سے حفاظت میں رہے گا۔